الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے ہم سب مل کر ہمارے آقا دو جہاں کے مولا مدنی تاجدار شفیع روز شمار محبوب پروردگار احمد مختار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاک بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں نے قرآن پاک کی سورہ احزاب کی 33 نمبر آیات کا حصہ تلاوت کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے پاکی کا، ان کی تطہیر کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کتنی محبت کے ساتھ اعلان فرما رہا ہے، اور یہاں تاکید عربی الفاظ انما اس الفاظ کو عربی لغت گرامر کے حساب سے اس کو کہتے ہیں حصر، یعنی خصوصی تاکید کے ساتھ انما لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، لیذہب، اللہ تعالیٰ دور کرنا چاہتا ہے، عنکم الرجس، ہر قسم کی پلیدگی، ناپاکی، ہر قسم کی نازیبا چیزیں۔ رجس کہتے ہیں جس سے انسان کو نفرت ہو، جس چیز سے انسانی فطرت کو نفرت ہو، ایسی چیز کو رجس کہتے ہیں۔ رجس را جیم سین، رجس، ایسی چیز کو رجس کہتے ہیں جو انسان کو نفرت ہو۔ ان تمام چیزوں کو اہل بیت اطہر سے اللہ تعالیٰ نے دور کرنے کا اعلان فرمایا۔ اللہ چاہتا ہے ایسی چیزوں کو دور کر دے، اللہ چاہتا ہے دور کر دے اہل بیت اطہر سے ہر وہ چیز جس سے انسانی فطرت کو نفرت ہو۔ اور یہ بات کافی تھی، اتنی سی باتیں، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ تاکید فرمایا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تعالیٰ پاک کرنا چاہتا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم کو پاک کر دیا، پاک کر دیتا ہے، اور تطہیرًا، کامل طہارت، یعنی تاکید پہ تاکید، شروع میں تاکید، بیچ میں تاکید، اور آخر میں بھی تاکید، اور کامل طہارت۔ اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی زوجہ محترمہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ کے گھر جا کر واپس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر خبر پہنچائے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے خبر پہنچائی کہ امام حسن پیدا ہوئے، لیکن فاطمہ پیدا ہونے کے تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ نماز کے لیے کھڑی ہوئی۔ یہ تعجب کی بات ہے کہ کوئی بھی عورت بچے کی ولادت کے بعد 40 دن تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، کم و بیش کم سے کم اکثر عورتوں کا یہی حالت ہوتی ہے۔ تو یہاں تک کہ
مریم کی اتنی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمایا قرآن پاک میں. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بیت المقدس میں ساری زندگی انہوں نے اعتکاف میں رہی، عبادت میں رہی بیت المقدس میں. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی بیت المقدس سے جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کا وقت ہوا تو قریب جس جگہ پہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، مقام صخرہ، وہاں پر جا کر عیسیٰ علیہ السلام جب وہاں پیدا ہوئے واپس 40 دن کے بعد پھر اعتکاف میں بیٹھی. مریم کو بھی وہ صفات حاصل نہیں ہے، یعنی عورتوں کو جو خصوصی ناپاکی کا ایام رہتے ہیں مدت، فاطمہ کو وہ بالکل حاصل نہیں ہے. اس بنیاد پہ کہتے ہیں رافضی شیعہ لوگ کہ صرف فاطمہ ہی اہل بیت ہے. فاطمہ اور فاطمہ کے اولاد اور علی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ پنجتن پاک. ہمارے نزدیک پنجتن پاک یہ خصوصی رتبہ ان کا ہے، ایک لحاظ سے خصوصی رتبہ ان کا ہے. ہمارے اہل سنت کے مطابق نبی کے تمام ازواج مطہرات، نبی کی ساری بیویاں اہل بیت میں داخل ہیں. اب اہل بیت کے جھگڑا جو سنی اور شیعہ میں اور وہابیوں میں، تینوں گروہوں میں ہے. وہابی یہ کہتے ہیں کہ حسن حسین خود اہل بیت میں داخل نہیں، معاذ اللہ. کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تب حسن حسین پیدا نہیں ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ گھرانے کو، اللہ تعالیٰ کی قرآن تا قیامت اور تا قیامت نبی کے گھرانوں کو خوشخبری اللہ تعالیٰ تا قیامت دے رہا ہے. یہ نہیں کہ صرف اسی زمانے، ورنہ قرآن کو بھی اسی زمانے کا ماننا پڑے گا. جب قرآن نازل ہوا تھا تو تم نہیں تھے، تو نماز کا حکم، روزہ کا حکم، سارا حکم تم پر بھی لاگو نہیں ہوتا. تو یہ خارجی فرقہ جو اہل بیت سے دشمنی ہے، ان کو علی کے گھرانے میں سے حسنین کریمین کو بھی اہل بیت سے نکال دیتے ہیں، ازواج مطہرات کو اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور علی کو شامل کرتے ہیں. اور رافضی کہتے ہیں صرف پنجتن پاک اہل بیت ہے، نبی کے گھرانہ ہے. اب ہم قرآن سے دیکھتے ہیں قرآن کس کو اہل بیت کہہ رہا ہے. قرآن میں یہ آیات سورہ احزاب کے 22واں پارہ، سورہ احزاب کے 31، 32، 33 آیات، ان آیاتوں میں اہل بیت کے نبی کے گھرانوں کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. یہ دو آیات ہیں، 32 اور 33 آیات سورہ احزاب کے. اللہ تعالیٰ شروع ہی نبی کے گھرانے سے، نبی کی بیویوں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویاں، لستن کأحد من النساء، تم دوسری عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم نبی کے گھر والے ہو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ. تم کسی سے بات کرو، اگر کوئی تمہارے گھر میں آ کر دروازے کے پاس کھڑے ہو کر تم سے بات کرے، تم سے کوئی چیز پوچھے، تم اس کو میٹھی لہجے میں بات مت کرو، نرم لہجے میں، اس لہجے میں بات مت کرو کہ کوئی شرارت کرنے والا، کوئی گندا دل والا، کوئی گندا نفس لے کر آیا منافق، تمہاری سادگی کا فائدہ اٹھا کر
اس کے دل تمہاری طرف للچائی نظروں سے، وہ للچائی نگاہ سے تم کو دیکھنے لگے۔ اس لیے عورتوں کو بھی حکم ہے، عام عورتوں کو، جب مثال کے طور پر کوئی کسی کے گھر جائے، جا کر پوچھے فلانا صاحب گھر میں ہے کیا، تو عورت کو نرم لہجہ میں جواب دینے کا حکم نہیں ہے، کڑک لہجہ میں جواب دے، نرم میٹھی میٹھی مسکراہٹ سے جواب دے تو سننے والے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ سمجھیں گے، وہ الگ طرح سے لیں گے وہ بات کو۔ اس لیے یہ سارے عورتوں کے لیے ہیں، لیکن خطاب نبی کے گھرانے سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، دنیا کے ہر مومنہ کے لیے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تم گھروں میں بیٹھی رہو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں بیٹھی رہو، تم گوشہ نشینی اختیار کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، آسائش اور زیب و زینت تم جاہلیت کی طرح، اس زمانے کی طرح جاہلیت کی زیب و زینت تم اختیار مت کرو، تم نبی کے گھر کا لحاظ رکھو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، یہ سارے جمع کا صیغہ ہے عورتوں کے بارے میں، ساری عورتیں، اقمنا الصلاۃ، ساری عورتیں نماز قائم کریں۔ اب پنجتن پاک میں شیعہ اگر کہتے ہیں کہ پنجتن پاک میں 5 ہی داخل ہیں، تو اس آیت کا معنی یہ ہوگا، یہ آیت میں اقمنا الصلاۃ، نماز قائم کرے عورتیں، اور یہ 5 میں تو ایک ہی عورت ہے، حسن حسین، علی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اقمنا الصلاۃ، عورتوں کو حکم دے رہے، نبی کی بیویوں کو، اور نماز کے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ، تم اللہ و رسول کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے نبی کے گھرانوں سے ہر قسم کی رجس، ناپاکی کو، ہر قسم کی گندگی کو، ہر قسم کی بری عادتوں کو نبی کے گھرانے سے اللہ تعالیٰ دور کر دے، اللہ چاہتا ہے، اور کامل طہارت ان کو دے دے۔ تو اس میں جو پہلے سے باتیں آ رہی ہے نبی کی بیویوں کے بارے میں، نبی کی بیویوں کی ساری خوبیاں بھی بیان کیے، اس کے بعد ان کو تاکید فرمایا جس سے ان کو کوئی ان کے اخلاق پر، ان کے کیریکٹر پر آنچ نہ آئے، دنیا کی کوئی بھی انسان ان پر کوئی نکتہ چینی نہ کر سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصی طور پر تربیت فرمایا، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاص تربیت فرمایا، اور آخر میں ان کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دیا کہ تم کو اللہ تعالیٰ پوری طرح پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا۔ تو اب اس آیت کو نازل ہونے کے بعد حدیث پاک میں ہے، یہ آیات جب نازل ہوئی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو، حسنین کریمین کو بلا کر چادر میں لپیٹ لیے چاروں کو، سرکار نے اپنے کملی میں چاروں کو لپیٹ لیے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، آئے پروردگار یہ میرے گھرانے ہیں، میرے اہل بیت ہیں، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ بھی کیا فرمایا؟
یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کو کامل طہارت عطا فرما۔ تو رافضی کہتے ہیں چادر میں جو 5 کو لیے یہی اہل بیت ہے، اور ازواج مطہرات اہل بیت نہیں ہے، کیونکہ اگر باقی کو اہل بیت ماننا پڑے گا، باقی کو اگر اہل بیت مان لیے تو ابو بکر کی خلافت بھی ماننی پڑے گی، کیونکہ باقی سارے اہل بیت نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو بھی مانا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو مانا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو مانا، تو سب ماننی پڑے گی۔ اب مجبوری یہ ہے، اس لیے اہل بیت کو ہی کاٹ دو، نکال دو، لسٹ سے نکال دو۔ یہ چھٹائی کرنے کے لیے شیعہ رافضی نے یہ حربہ اپنایا، کہتے ہیں جو چادر میں ہے یہی اہل بیت ہے، لیکن اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، کیونکہ جب بیٹی نکاح ہو جاتے، بیٹی کا نکاح ہو جاتا ہے تو بیٹی گھر کے افراد میں نہیں رہتے، پھر داماد کے گھر بیٹی چلی جاتی ہے تو داماد کے گھر کا ہو جاتا ہے۔ تو علی تو دور کا نہیں تھا، گھر کے ہی نزدیک کے تھے، تو جب علی کو بیٹی دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ آیات میں فضیلت، آیات کی فضیلت سے کوئی اہل بیت کا دشمن جیسا ایک بہانہ بنا کر کہ حسنین کریمین پیدا نہیں ہوئے تھے اس لیے یہ آیات میں داخل نہیں ہے، تو یہ بھی کہہ سکتے تھے اگر چادر میں نہیں لپیٹ لیتے تو اہل بیت سے علی کو بھی نکال دیتے اور فاطمہ کو بھی نکال دیتے، کہتے کہ دیکھو بیٹی تو گھر کا افراد نہیں ہے، اہل بیت گھر والے، نبی کے گھر والے صرف نبی کی بیویاں، نبی کے گھر میں جو رہتے تھے وہ، فاطمہ تو شادی ہو گئی تھی، فاطمہ علی کے گھر والے ہیں، نبی کے گھر والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر تطہیر سے فاطمہ کو بھی، علی کو بھی، حسنین کریمین کو بھی اہل بیت میں شامل فرما لیا۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر جب انصار اور مہاجرین کی فضیلت بیان ہو رہا تھا، انصار اور مہاجر، مکہ کے صحابیوں کو مہاجر کہتے ہیں اور مدینہ کے صحابہ کو انصار کہتے ہیں۔ جنگ خندق کا آئیڈیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ فارسی، حضرت سلمان فارسی نہ مکہ کے تھے نہ مدینہ کے تھے، وہ فارس سے آئے ہوئے تھے، بھٹکے ہوئے آئے تھے، سرکار کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کی لڑائی کا ایک بیسٹ آئیڈیا دیا تھا کہ مدینہ کے ایک طرف پہاڑی ہے، پہاڑی، دوسری طرف راستہ نہیں ہے، اور جدھر سے کفار آئیں گے ادھر سے کھڈا کھود دو، بہت لمبا کھائی کھود دینا ہے تاکہ دشمن آ کر یہاں رک جائے، اور جنگ ہم دشمن کو باہر سے گاؤں کے اندر گھس جائیں گے، شہر کے اندر گھس جائیں گے، زیادہ نقصان ہوگا، اس لیے باہر سے ہی دشمن کو ہم تہس نہس کر سکتے ہیں۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آئیڈیا دیا، اس آئیڈیا کے مطابق جنگ احزاب میں مسلمانوں کی جیت حاصل ہوئی اور کفار کو بہت زیادہ نقصان ہوا، جتنے مال دولت، جتنا سامان لے کر آئے تھے سب کچھ چھوڑ کے بھاگنا پڑا کفار و مشرکین کو۔ تو جب جنگ کے بعد جنگ کے فتح کا منظر تھا، صحابہ اکرام سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دے رہے تھے، شاباشی دے رہے تھے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اچھا آئیڈیا دیا، جس کی وجہ سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمایا۔ تو صحابہ اکرام فرما رہے تھے کہ سلمان فارسی تو ہم میں سے ہیں، مہاجر میں سے ہیں، انصار کہہ رہے تھے کہ ہم میں سے ہیں، تو ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ وہ تو تم میں سے نہیں ہے کیونکہ وہ مدینہ کا نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو مکہ کا نہیں ہے۔ تو پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان فارسی اہل بیت میں سے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے، جس کو چاہے شامل کر لیں، نبی مختار کل ہے،
تو جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں دور دراز سے آئے، ان کو نبی نے اپنے گھرانے میں شامل گھر کا خاص خادم تھے، بازار کا سامان سودا سب کچھ خرید کر کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاتے تھے اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاتے تھے۔ دو صحابی خاص خادم تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو سلمان فارسی نبی کے گھرانے کے خاص خادم اور اہل بیت میں سے ہیں۔ تو اس لیے رافضی جو کہتے ہیں اہل بیت صرف پنجتن پاک ہیں، یہ ان کا قرآن سے مخالفت ہے۔ قرآن میں سب سے پہلے خطاب ہی ازواج مطہرات سے کیا ہے۔ نبی کے گھرانہ سب سے پہلے اہل بیت ہے، اور نبی نے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اور علی کو، حسنین کریمین کو داخل کیا، شامل کر لیا، نبی اپنے اختیار سے شامل کر لیا۔ تو جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر تطہیر میں داخل فرمایا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی، یا رسول اللہ میں بھی چادر میں آ جاؤں، میں بھی چادر میں آ جاؤں کیا؟ ارے تیرا ہی تو گھر ہے یہ۔ سرکار نے چادر میں ان کو داخل نہیں فرمایا۔ جب آیات تیرے گھر میں نازل ہوئی اور تیرے ہی گھر میں چادر میں ہم لپیٹ کے ان کو کہہ رہے ہیں اللہ میرے گھر آنا ہے، گھر کس کا ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہہ رہے ہیں میں بھی چادر میں آؤں کیا یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے رسول فرمائے نہیں، تیرا ہی گھر ہے یہ، تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو شامل ہے، تجھے چادر میں لا کر شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے گھرانے کا دشمن بعد میں آنے والے فاطمہ کو میرے گھر سے نکال دیں گے، میرے گھر سے دور کرنے کی سوچیں گے، حسنین کریمین کو اہل بیت سے خارج کریں گے، اسی لیے میں ان کو چادر میں لے کر گھرانے میں شامل کر رہا ہوں۔ اس گھرانے کی کیا بات ہے، ہر ایک بات۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا فرمایا، بے اجازت جبریل بھی ان کے گھر آتے نہیں، بے اجازت جبریل بھی ان کے گھر آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو کر سرکار نے نکاح کا پیغام سنایا، اے فاطمہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ میں کرنے جا رہا ہوں، تم کو منظور ہے؟ 400 مسقال سونا، 400 مسقال سونا مہر کے عوض میں تمہارا نکاح علی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، تم کو منظور ہے؟ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، ابا جان علی سے نکاح مجھے منظور ہے لیکن مہر مجھے منظور نہیں ہے۔ 400 مسقال اس زمانے میں 400 مسقال سونا بہت زیادہ قیمت ہے، بہت زیادہ، بہت قیمت ہے۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے منظور نہیں ہے، کہ اے بیٹی بتا تجھے کیا مہر چاہیے؟ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ابا جان یہ جو آپ نکاح کا پیغام لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کیا؟ یہ نکاح کا پیغام اللہ کے حکم لے کر آئے ہیں آپ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری بیٹی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مجھے کہ فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کر دیجئے میرے نکاح کے مہر میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کی امت کی بخشش ہو جائے، آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری معافی کے لیے، ہمارے گناہ معاف ہونے کے لیے شرائط رکھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ پیغام سنا دیتا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیٹی کو کہہ دیجئے کہ آپ کی امت کی فاطمہ کی مہر کے عوض آپ کی امت کی بخشش کر دی جائے۔ یہ ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ کی طرح امت کی کتنے ہمدرد، کتنے غمخوار، کتنی محبت، امت کی کتنی فکر تھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دوسری جگہ اہل بیت اطہار کی شان، نجران کے نصرانی عیسائی لوگ سرکار سے بحث کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے نجران کے عیسائی لوگ۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک مسجد میں ٹھہرایا تھا ان کو، نجران کی عیسائیوں کو۔ 3 دن تک ٹھہرایا تھا عیسائیوں کو اور ان سے مناظرہ ہوا، اور وہ لوگ سوال پوچھتے رہے، بتائیے عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں آیات نازل فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح، جس طرح آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں، اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے، اور تم اللہ کی قدرت کو گھٹا رہے ہو، اللہ کی قدرت پر شک کر رہے ہو۔ اللہ چاہے تو بغیر باپ کے اللہ پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ہر دلیل دیے، 3 دن تک ان کو دلیلیں دینے کے بعد جب ہر دلیل انہوں نے ٹھکرایا عیسائیوں نے، پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مباہلہ کا چیلنج کریں۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جب یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، یہ لوگ آپ کی ہر بات کو جھٹلا رہے ہیں، اور یہ لوگ اپنے کو سچا اگر کہہ رہے ہیں، یہ لوگ اگر سچا ہے تو آپ کے ساتھ مباہلہ کرے، یہ بھی اپنے بیٹوں کو لائے، یہ بھی اپنے نفس کو لے کر آئے، اپنے بیٹوں کو لے کر آئے، اپنے عورتوں کو لے کر آئے، اور آپ بھی لے کر جاؤ۔ ندعو ابنانا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم بھی لاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ، وَنِسَاءَنَا، اور ہم بھی اپنے عورتوں کو لے کر آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم بھی اپنے کو لے کر آتے ہیں اور تم بھی اپنے کو لے کر آؤ، اور ایک دوسرے پر لعنت کرو۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، مباہلہ کرو، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور ایک دوسرے پر لعنت کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، یہ آیات نازل ہوئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنایا، کل میدان میں تم آنا، میدان میں تم بھی آنا، ہم بھی آتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے مشورہ کیا، وہ لوگ آنے کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ دوسرے دن صبح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ پانچوں سرکار کے دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے، حسن و حسین، اور ایک طرف فاطمہ ایک طرف علی، یہ پانچ ایک ساتھ جب راستے میں آ رہے تھے تو عیسائیوں نے دیکھا، عیسائیوں کی پادریوں نے دیکھا
دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے اگر ہم ان نورانی چہرے پر ہم اگر لعنت کریں ہمارا نام و نشان قیامت تک، عیسائی دھرم قیامت تک وجود میں نہیں رہے گا، قیامت تک نام و نشان، مسیحیت ختم ہو جائے گی، نصرانیت کا وجود قیامت تک بالکل نام و نشان مٹ جائے گا۔ فوراً وہیں سے بھاگ کھڑے ہوئے، حسنین کریمین کی صورت دیکھ کر جو بھاگ کھڑے ہوئے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ آتے قیامت تک کوئی نصرانی دنیا میں باقی نہیں رہتا، سب ہلاک ہو جاتے، ان کی یہ جان بچ گئی، یہ ہمارے سامنے نہیں آئے، اور لعنت کرنے کے لیے اگر آتے اور ہم بھی ان پر لعنت کرتے۔ مقابلہ اس بات کو لے کر اس میں بھی شیعہ رافضی اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہی سب سے افضل ہے، اور اگر باقی اور بھی افضل ہوتے ان کو بھی لے کے آتے۔ مقابلہ تھا تو ہمارا یہ جواب ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے جانتے تھے کہ سب آئیں گے نہیں، ہم سب لے کر کیوں جائیں، وہ تو آئیں گے ہی نہیں۔ سرکار جانتے تھے کہ ہم اگر 3 کو بھی لے کے جائیں تو بھی وہ نہیں آئیں گے، ہم 2 کو بھی لے کے جائیں پھر بھی وہ نہیں آئیں گے۔ سرکار تن تنہا کیا کم تھا؟ سرکار کم ہے؟ تن تنہا بھی اگر سرکار جا کر ان پر لعنت کر دے تو بھی قصہ ختم ہو جائے گا۔ تو 5 کو لے جانے کا مقصد یہ ہے دیکھو شان والا صرف میں ہی نہیں ہوں، میرے گھرانہ بھی بڑی شان والے ہیں، اسی لیے سرکار اپنے گھرانے کو ساتھ لے کر گئے۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا اے فاطمہ تو بہت تنگ دستی میں، علی کے گھر میں جو تنگ دستی ہے، غربت ہے، اس پر تو راضی ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابا جان میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ آئے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنت کے ساری دنیا کی تا قیامت ساری امت کے، آدم علیہ السلام سے لے کر ساری امتوں کے عورتوں کا تو سردار ہے۔ تو آج ہماری بیٹیوں کو ہم لوگ بہت زیادہ ہر خواہش پوری کرتے ہیں، ہر خواہش پوری کر دیتے ہیں، اور وہ شادی ہونے کے بعد دولہا کے گھر جا کر پھر ہر بات کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، پھر وہاں معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ ہم بیٹیوں کی عادت بگاڑتے ہیں۔ اصل میں سرکار نے بیٹی کی تربیت کی تعلیم ہمیں دی۔ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خادموں کو تقسیم فرما رہے تھے۔ جنگ کے میدان میں جو قائد ہو کر آتے ہیں وہ مزدوری کام کرنے کے لیے مسلمانوں کو دیا جاتا ہے، قائدی کو غلام بنا کر تقسیم کر دیا جاتا ہے، لونڈیوں کو گھروں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو سارے مسلمانوں کو تقسیم کیا جا رہا تھا، سارے مسلمانوں کو تقسیم کیا جا رہا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی، ابا جان علی دن بھر کام کرتے ہیں باہر، میں گھر کا سارا کام اکیلا کرتی ہوں، حسنین کریمین کی میں دیکھ بھالی کرتی ہوں، میں اکیلی بہت پریشانی ہوتی ہے، بہت محنت کر رہی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لونڈی مجھے دیجیے گھر کی خدمت کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی ابھی سارے مسلمانوں کو دیا نہیں میں نے، تجھے کیسا دوں میں؟ اے میری بیٹی رات میں سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، یہ خادمات سے بہتر ہے۔ ایک تو کام خادمہ لینے گئی، کام
تاکہ اپنا کام کچھ کم ہو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ کام بڑھا کے دی, ایک کام اور بڑھ گئی. فاطمہ نے اعتراض نہیں کیا, ابا جان مجھے بہت بہترین چیز آپ نے عطا فرمایا, بہت ابا جان میں بہت خوش ہوں, اللہ آپ نے بہت بہتر چیز عطا فرمایا. یہ ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت. اللہ تعالیٰ ہماری بہن بیٹیوں کو بھی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ہمیں بھی نصیب فرمائے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھر میں تشریف لے, کسی کام سے گھر میں گئے. فاطمہ کے گھر کے دستک دی تو گھر سے آواز نہیں آئی. تو پردہ, ہوا سے ذرا پردہ ہٹی تو دیکھا چکی خود بخود گھوم رہا ہے. آٹے کی چکی خود بخود گھوم رہی ہے, اور حسن و حسین کا جھولا خود بخود جھول رہا ہے, اور گھر کا سارا کام خود بخود ہو رہا ہے, کوئی چیز کوئی کرنے والا دکھائی نہیں دے رہا ہے. اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں کھڑی ہے, نماز پڑھ رہی ہے, اور سارا کام خود بخود ہو رہا ہے. تو واپس آ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ایسا عجوبہ دیکھا, تعجب ہو رہا ہے, یہ سب کام کون کر رہا ہے؟ کہ ابو ہریرہ تعجب کی کون سی بات ہے, فاطمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے غائبی نظام فرمایا ہے. اللہ کے فرشتے آ کر جھولا بھی جھلاتے ہیں, جبریل علیہ السلام آ کر جھولا بھی جھلاتے ہیں, چکی بھی پیستے ہیں, سارا کام کا غائبی فاطمہ کو غائب سے مدد ہوتی ہے. اور ایسے جو فرشتے جس گھر میں جھولا جھلائے, فرشتے جس گھر کا کام کرے, اس گھرانے کی کیا بات ہے. اس گھرانے کی محبت, ہم خوش نصیب ہے کہ ہمارے دل میں اس گھرانے کی محبت عطا فرمائے. اور ڈھوکوسلا محبت نہیں, آدھی ادھوری محبت نہیں کہ ایک سے محبت کرو ایک سے نہیں. حسن حسین میں سے شیعہ نے ایک کو بانٹ لیا اور خارجیوں نے دوسرے کو بانٹ لیا. ہم خارجی بھی نہیں, رافضی بھی نہیں, ہم سنی, ہم ٹی ٹی ایس ٹناٹن سنی. ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں, صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں, اور تمام اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کی محبت عطا فرمائے, اور اہل بیت کے دشمنوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم تقبل منا الفاتحہ. الحمدللہ رب العالمین. نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. مدینے کے آقا, مدینے کے سرور, مدینے کے آقا, مدینے کے سرور, درود پر ہو سلام پر ہو. مدینے کے آقا, مدینے کے سرور,
मदीने के सरवर दरुदाब पर हो सलाम आप पर। जफाओं के बदले वफाए तुम्हारे, सितम करके हाथ में दुआएं तुम्हारी। जफाओं के बदले वफाए तुम्हारे, सितम करके हाथ में दुआएं तुम्हारी। अजब सब्र का आलम अल्लाहु अकबर दरुदाब पर हो सलाम आप पर हो। मदीने के आका मदीने के सरवर दरुदाब पर हो सलाम आप पर हो। اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد وسلم صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.